پیپلز پارٹی نے حکومت کو 8 اگست کو تمام اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز دے دی ہے۔ وفاقی وزیر تجارت نوید قمر نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ پیپلز پارٹی انتخابات سے قبل انتخابی اصلاحات چاہتی ہے۔ نگران سیٹ اپ کسی بھی صورت آئینی مدت سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ موجودہ سیٹ اپ میں مزید توسیع کی حمایت نہیں کرتے، ایسا کہا گیا وفاقی وزیر نوید قمر کی جانب سے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ اسمبلی میں توسیع پر قانون سازی پر اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو ایسا کہا گیا ہے وفاقی وزیر کی جانب سے۔ پیپلز پارٹی کے موقف سے انہوں نے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے حکومت کو 8 اگست کو تمام اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز دی ہے۔ وفاقی حکومت نے اسمبلی کی مدت میں توسیع نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کر رہے ہیں جس کا مقصد صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنانا ہے۔ کمیٹی کی حتمی سفارشات سب کے سامنے لائیں گے۔ انتخابی اصلاحات کمیٹی کا اجلاس چیئرمین سردار ایاز صادق کی زیر صدارت ہوا، جس میں 73 تجاویز میں سے 70 مجوزہ تجاویز کا عمومی جائزہ لیا گیا۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی نتائج میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ تاخیر سے آنے والے نتائج کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ نتائج کی تاخیر پر پریزائڈنگ افسر کی جواب طلبی کی جائے گی اور وہ انتخابی نتائج کی تاخیر کی ٹھوس وجہ بتانے کا پابند ہوگا۔ اس میں کہا گیا پریزائڈنگ افسر اپنے دستخط شدہ مکمل نتائج کی تصویر ریٹرننگ آفیسر کو بھیجنے کا پابند ہوگا۔ پریزائڈنگ افسر کو تیز ترین انٹرنیٹ اور سمارٹ فون دینے کی بھی تجویز دی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اسمبلی کی مدت میں توسیع نہیں ہوگی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ نے کہا الیکشن ایکٹ میں ترامیم کر رہے ہیں جس کا مقصد فری اینڈ فیئر انتخابات کا انعقاد یقینی بنانا ہے۔ وفاقی وزیر قانون نے مزید کہا کہ جو جماعتیں پارلیمان سے باہر ہیں ان کو سینٹ کمیٹی سن چکی ہے۔ کمیٹی کی حتمی سفارشات سب کے سامنے لائیں گے۔ محکمہ موسمیات نے 13 سے 17 جولائی تک مانسون بارشوں کے دوسرے اسپیل کی پیشگوئی کر دی ہے۔ موسلادھار بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آنے اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں فوزیہ علی۔ 13 سے 17 جولائی تک بارشوں کے نئے اسپیل کی پیشگوئی، چند مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری کا بھی امکان، نشیبی علاقوں کے زیر آب آنے، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بحر عرب سے مانسون ہوائیں 12 جولائی سے ملک میں داخل ہوں گی جو ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں پر اثر انداز ہوں گی، جیسے اسلام آباد، مری گلیات سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ یہ بارش جو ہوگی یہ اگلے 4 سے 5 روز رہے گی۔ یہ کل شام رات سے جو ہے نا مختلف علاقوں میں سٹارٹ ہوگی اور یہ جو ہے شمال مشرقی پنجاب، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور اس کے علاوہ جو ہے یہ 2-3 روز کے بعد سندھ کے بھی کچھ علاقوں میں یہ اس میں بارش ہوگی۔ موسلادھار بارش کے باعث 14 سے 17 جولائی کے دوران راولپنڈی، لاہور، گوجرانوالہ اور پشاور کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے، جبکہ مری گلیات، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بھی موجود ہے۔ شدید بارشوں میں شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے دریائے ستلج کے اندر موجود آبادیوں کے فوری انخلاء کا حکم دے دیا۔ راوی، چناب اور ستلج میں پانی کے بہاؤ کو 24 گھنٹے مانیٹر کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ لیاقت انصاری کی رپورٹ دیکھیے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے دریائے ستلج کے بیڈ میں موجود آبادیوں کو فوری انخلاء کا حکم، دریائے راوی، چناب اور ستلج میں پانی کے بہاؤ کو 24 گھنٹے مانیٹر کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ کو بریف کیا گیا کہ بھارت نے ستلج میں بھی 2,11,000 کیوسک پانی چھوڑ دیا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ مویشیوں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور، ساہیوال، ملتان اور بہاولپور کے کمشنرز کو ہدایات جاری کر دی۔ محسن نقوی کا ممکنہ سیلاب کے پیش نظر ضروری حفاظتی انتظامات جلد مکمل کرنے کا حکم۔ محکمہ آبپاشی تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ہمہ وقت چوکس رہنے کی ہدایت کی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے خبردار کیا کہ انتظامات میں غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ عوام کو موسم اور دریاؤں میں پانی کی صورتحال سے آگاہ رکھا جائے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس کی بات کر لیتے ہیں، جس میں عدم پیشی پر چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ الیکشن کمیشن میں اسد عمر کو حاضری سے استثناء مل گیا۔
توہین الیکشن کمیشن کیس میں عدم پیشی، چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، اسد عمر کو حاضری سے استثنا مل گیا۔ ممبر سندھ نثار دورانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے کیس کی سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چودھری کی جانب سے کوئی وکیل پیش نہ ہوا، جبکہ اسد عمر کی جانب سے معاون وکیل نے حاضری سے استثنا کی درخواست دائر کی۔ کمیشن کے ممبر اکرام اللہ خان نے کہا کہ ہر مرتبہ سماعت ملتوی نہیں کر سکتے، توہین عدالت کے کیس میں حاضری لازمی ہوتی ہے۔ کمیشن کے ممبر نثار دورانی نے ریمارکس دیے کہ اس طرح تو کیس ختم ہی نہیں ہوگا۔ کیس کی مزید سماعت 25 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ فیصل آباد میں سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف کی ہمشیرہ عظما خان کے خلاف تھانہ اینٹی کرپشن میں اربوں روپے مالیت کی اراضی جعل سازی سے اپنے نام منتقل کرانے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تھانہ اینٹی کرپشن میں درج مقدمے میں موقف اختیار کیا گیا کہ عظما خان نے جھنگ کے علاقے 18 ہزاری میں 1010 کنال اراضی کی خریداری کے دوران جعل سازی سے 310 کنال اراضی اپنے نام منتقل کرا لی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اور پٹواری سمیت دیگر افسران نے جعل سازی میں معاونت کی، جس کا مقدمہ درج کرتے ہوئے اینٹی کرپشن پولیس نے پٹواری اور تحصیلدار کو حراست میں لے لیا ہے۔ اے ڈی سی ریونیو اور دیگر ملزمان کی گرفتاریوں کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ اسلام آباد میں گندھارا تہذیب اور بدھ مت ورثے کے احیاء کے موضوع پر 2 روزہ عالمی گندھارا کانفرنس کے پہلے روز 4 سیشنز کا انعقاد ہوا۔ گندھارا تہذیب اور بدھ مت کے ثقافتی ورثے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی۔ فاضیہ علی کی رپورٹ دیکھیے۔ ثقافتی سفارتکاری اور مذہبی سیاحت کے فروغ کا مشن۔ اسلام آباد میں 2 روزہ عالمی گندھارا کانفرنس کا آغاز، دنیا بھر سے مبصرین اور بدھ مت کے مذہبی پیشواؤں کی شرکت۔ عالمی گندھارا کانفرنس میں جنوبی کوریا، ملائیشیا، چین، تھائی لینڈ، میانمار، ویتنام، سری لنکا سمیت 31 ممالک کے مبصرین اور بدھ بخشو شرکت کر رہے ہیں۔ منتظمین کے مطابق یہ کانفرنس پاکستان کو بدھ مت اکثریت ممالک کے مزید قریب لانے کا موقع فراہم کرے گی۔ یہاں پہ لوگ آنے سے ایک لوگوں کو میسیج جا رہا ہے کہ بھئی ہم یہاں پہ آئے ہیں، سائٹس دیکھ رہے ہیں، سائٹس مینٹین ہیں، ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو ایک پازیٹیو میسیج جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہیریٹیج سائٹس جو آج بھی پرزرو ہیں، اور ایک جب ادھر جاتی ہیں، اب جب یہ موکس جائیں گے وہاں پہ تو وہ پبلک کو بھی کہیں گے۔ بدھ بخشوں نے تاریخی بدھا ورثہ کو محفوظ کرنے اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ Having this heritage, it is a gem that to be really make sure is benefit all the people of Pakistan and also benefit the people of the world. This conference, I think, could be the stepping stone to send a message to the outside world and build a trust that visiting Gandhara is safe and friendly. True message of humanity is there with every piece of stone you got in Pakistan. And that is not a Buddhist alone. That is a universal. That is a Muslim. That is a Christian. That is a Hindu. That is a Sikh. It is the most important event. It is the first step to open the door for the world people to come to visit Pakistan and the Gandhara and Takshila also. کانفرنس کے 4 سیشنز میں بدھ بخشوں اور مبصرین نے قدیم گندھارا تہذیب اور بدھ مت کے ثقافتی ورثے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ پاکستانی سرزمین کئی ہزار سال پرانی قدیم تہذیبوں کی امین ہے۔ گندھارا کانفرنس ملک کا مثبت امیج اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے یقیناً اہمیت کی حامل ہے۔ کیمرامین شاہین گردیسی کے ساتھ فوزی علی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ ڈالر کی قدر میں کمی کے باعث سرمایہ کاروں کے لیے سونا بھی پرکشش نہیں رہا۔ 2 ماہ کے دوران سونے کی قیمت میں 35,000 روپے فی تولہ کمی ہوئی ہے۔ گولڈ ڈیلرز کے مطابق سونے کی عالمی مارکیٹ میں قیمت میں اضافے کے باوجود اس کی قیمت مقامی مارکیٹ میں کم ہوئی، جس کی بڑی وجہ مستحکم ہوتا ہوا روپیہ ہے۔ سونا 4,500 روپے کمی کے بعد 2,04,500 روپے فی تولہ ہو گیا۔ جولرز کا کہنا ہے کہ 10 مئی کو سونا 2,40,000 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا تھا۔